بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک حساس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ لفظوں کو سوچ سوچ کر بولا جائے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو مذہبی بھی سمجھا جاتا ہے اور اختیاری بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پوری محنت کرتے ہیں ہم ویڈیو بنانے کے لیے اور آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ایشوز کو ڈسکس کیا جائے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ میں سفر میں تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک خاتون بس سے اتری ہیں، اس کے پاس 3 بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور وہ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر تقریباً کوئی 5 یا 6 سال کی تھی۔ وہ جب میں نے ان کو دیکھا تو فوراً جو میری سوچ تھی نا وہ اس بات پر گئی کہ ہم کتنے خوف زدہ ہیں کہ ہماری اولاد میں بیٹا ضرور ہونا چاہیے۔ ہم کیسے انتظار کرتے ہیں، ہم کتنا انتظار کر لیتے ہیں کہ ایک بیٹا ہمیں ضرور چاہیے۔ یہ جو خوف ہمارے دلوں میں ہے کہ ہماری اگر بیٹیاں ہیں تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم کوئی بیٹا لے لیں، یہ دراصل خوف ہے، یہ والدین کا انجانہ خوف ہے جو کسی صورت ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ سب سے پہلا خوف والدین کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں تو ان کو بیائے گا کون، اکیلا والد کیا کیا کرے گا۔ تیسرا خوف یہ ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہو جائے گی تو ان کے پیچھے کون جائے گا۔ اس طرح کے ملتے جلتے خوف جو ہے نا وہ والدین کو آج تک تنگ کرتے آئے ہیں، اور یقیناً یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہماری آج کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم نپے تلے الفاظ میں اس بات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ ایسے والدین جن کی اولاد بیٹیاں ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پاکستان میں ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا، پری زاد، ایک برانڈ نیو ڈرامہ سیریل تھی وہ۔ اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک بلیک کلر کا آدمی تھا، اس کا گندمی رنگ تھا، تو وہ سانولا ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹیبل نہیں تھا کسی کو بھی۔ پھر وہ چلا گیا اور پھر وہ پڑھتا رہا اور افسر بن کے واپس آیا تو وہی بلیک جو تھا، وہ جو سانولا تھا نا، وہ چونکہ افسر تھا تو وہ پھر ایکسیپٹیبل ہو گیا۔ ہم آج آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بیٹوں کے انتظار میں اپنی صحت خراب نہ کریں، آپ بیٹوں کے انتظار میں اپنی خواتین کو نہ ماریں، ان کو کسی طرح کی اس کنڈیشن میں نہ لے جائیں کہ وہ بار بار حاملہ ہوں اور اس چیز کا انتظار کریں۔ آپ کے کرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر تو کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ وہ کتنی دیر زندہ رہے گا، کوئی والد یا کوئی والدہ اگر یہ دیکھ سکتی ہے، سوچ سکتی ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گی، تو پھر اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی اولاد میں بیٹا ہونا چاہیے جو کہ اس کا سہارا بنے۔ اور اگر کوئی والد، کوئی والدہ یا کوئی انسان دنیا کا یہ نہیں دیکھ سکتا کہ بڑھاپے میں جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر تک پہنچیں گی اور ان کی شادی ہوگی اور پھر ان کے معاملات خراب ہوں گے تو اس کو کسی بھائی کی ضرورت ہے، تو پھر بھی ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ یار بھائی ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے نا تو پھر ان کو اس بات کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی والدین میں سے کوئی ایک یہ دیکھ سکتا ہو کہ شادی کے بعد لوگوں کے بھائی جو ہیں نا وہ عیدیں لے کے جاتے ہیں، تو میری جو بیٹیاں ہیں نا وہ اس بات پہ بڑی غمگین ہیں اور بڑی شدت سے اس بات کی کمی محسوس کر رہی ہیں، اور پوری دنیا ان کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔
اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کو فکر کرنی چاہیے، اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک پریشانی جو آپ کے اوپر آتی ہے نا، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، اور جو آپ مستقبل کی طرف دیکھ کر ڈرتے ہیں نا، اس کو انگزائٹی کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انگزائٹی ہے جس کو آپ وقت سے پہلے سوچ کے پریشان ہیں۔ ہمارے کرنے کے 2-3 کام ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ جو والدین جن کی اولاد صرف بیٹیاں ہیں، ویسے تو یہ ساروں کی کرنے چاہیے، لیکن چلیں جو اس فیئر میں ہیں، اس خوف میں ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو ان کے کرنے کے لیے 2-3 کام ہیں، ان کو سجیشنز ہیں اصل میں ہماری آج کی ویڈیو، وہ یہ ضرور کریں۔ جس طرح پری ذات میں ایک افسر ایکسیپٹیبل تھا نا، کالا کلوٹا، آپ یقین کریں اسی طرح آپ کی پاورفل جو بیٹی ہوگی نا، وہ ساروں کو قابل قبول ہوگی۔ آپ کی اپنے پاؤں پہ کھڑی جو بیٹی ہوگی، اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال دے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، اور تعلیم جو ہے نا جی، وہ آپ نے کو ہائی فائی نہیں دلوانے کی، یا یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی برانڈ سکول میں ان کی ایجوکیشن کروائیں اور وہ آپ کے بورڈز کی ٹاپرز ہونے چاہیے، نہیں، آپ ان کو تعلیم حاصل کروائیں، بھلے آپ ایوریج سکول میں کروائیں، آپ گورنمنٹ سکول میں کروائیں، آپ ان کی تعلیم مکمل کروائیں۔ ایک جو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کروا سکتے ہیں، آپ گریجویشن کروا سکتے ہیں، آپ ان کو انٹر کروا سکتے ہیں، آپ میٹرک کروا سکتے ہیں، وہ ضرور کروائیں۔ اس کے بعد آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھیں جو کمپیوٹر کی فیلڈ کو جانتا ہو، جو آئی ٹی کی فیلڈ کو جانتا ہو، جو آپ کو اس طرف گائیڈ کر سکے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بہترین قسم سے کہ شارٹ کورسز کروائیں۔ جیسے ہی آپ شارٹ کورس کروائیں گے، آپ یقین کریں کہ آپ کی بیٹی کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی بیٹی کو کہیں انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی بیٹی کو کہیں بھی کسی ہراسمنٹ کی زد میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شارٹ کورس کریں، کمپیوٹر پہ کام کریں، گھر میں بیٹھیں موبائل پہ کام کریں، اپنی ارننگ کریں، اور جب آپ کی کماؤ پوچھ جائے گی نا کسی کے گھر میں، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے، آفیسرز کے ساتھ بھی ایسا ہم نے ہوتا دیکھا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں، خبروں میں ایسی، سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں، لیکن اس سب کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کچھ سپریشن ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو آپ کی بیٹی ہے نا، جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل ہوگی، وہ مار نہیں کھائے گی وہاں پہ۔ اس کے دماغ میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں واپس جاؤں گی تو باپ کے گھر میں بیٹھوں گی تو باپ تو پہلے بڑی مشکل سے گزارا کر رہا، تو میرا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ جب وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے خود قابل ہوگی، تو نہ تو وہ سسرال سے بلیک میل ہوگی، نہ وہ میاں سے مار کھائے گی، اور نہ وہ اس بات کا اس کو خوف ہوگا کہ میں واپس جاؤں گا تو کیا بنے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ امپاور ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہے، وہ کماتی ہے، تو یقیناً وہ پھر اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو والدین اس بات سے خوف زدہ ہیں یا جن کی اولاد بیٹیاں ہیں، آپ سے وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہماری یہ ویڈیو ان کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک تو اس دکھ سے نکل جائیں گے کہ ہماری اولاد میں بچہ نہیں ہے، اور دوسرا وہ اس بات سے سکھی ہو جائیں گے کہ کل کو ان کی شادی کون کرے گا۔ وہ بیٹیاں اتنا کما لیں گی کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہم شارٹ ویڈیو میں اور نپے تلے الفاظ میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔